اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کی فضیلت۔ جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار ہے۔ جمعۃ المبارک کے فضائل بیان کرتے ہوئے یہ عرض کرتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کے فضائل بے شمار ہیں۔ اللہ رب العزت نے جمعہ کے نام پر ایک پوری سورۃ الجمعہ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جمعۃ المبارک کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے چند ایک بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے۔ جمعہ کا دن اللہ کے نزدیک دونوں عیدوں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑا ہے۔ جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام یعنی انسان کو پیدا فرمایا اور انہیں زمین پر اتارا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی ساتھ یعنی گھڑی آتی ہے، اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز کا سوال کرتا ہے، جو دعا مانگتا ہے، اللہ پاک اسے عطا کر دیتا ہے سوائے حرام کے۔ اور جس دن قیامت قائم کی جائے گی وہ دن بھی جمعہ کا ہے، اور اس دن کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں ہے جو قیامت کے خوف سے اللہ سے نہ ڈرتا ہو۔ جمعہ کے دن رات میں کوئی ساعت ایسی نہیں جس میں اللہ کریم جہنم سے کثیر تعداد میں ایسے گناہگار بندوں کی بخشش فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ کو بھڑکایا نہیں جاتا، اور ہر روز بھڑکایا جاتا ہے سوائے جمعہ کے۔ جو روز جمعہ یا شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب مرے گا، عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ اللہ عز و جل نے اسے یعنی جمعہ کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے، تو جو شخص جمعہ میں آئے وہ غسل کرے، اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے اور مسواک کرے۔ جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی عظیم الشان نعمت سے نوازا ہے، مگر افسوس ہم اس مبارک دن کی قدر نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اور درود و سلام پڑھ کر اپنی بخشش کا سامان اکٹھا کرتے اور اللہ رسول کو راضی کرتے، ہم یہ مبارک دن غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ جمعۃ المبارک کے دن نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، ایک نیکی 70 کے برابر، اور اسی طرح جمعہ کا دن کا حج اکبر کہلاتا ہے، اور اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہوتا ہے۔ خطبہ جمعہ کے آداب۔ جو چیز نماز کی حالت میں ممنوع اور حرام ہے وہ سب خطبہ سنتے وقت بھی ممنوع اور حرام ہے۔ جس طرح جمعہ کا خطبہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا خطبہ واجب ہے، اسی طرح نکاح کا خطبہ بھی سننا واجب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جمعہ کے اس مبارک دن کی قدر کرنے کی اور اس دن سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔